مردوں کے لیے جسم کے بال صاف کرنا، انہیں ترشوانا یا کاٹنا، اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ ہاتھوں کے بال اور پاؤں کے اور پیٹ کے، انہیں اگر تراشتا ہے یا کاٹتا ہے یا جسم سے ان بالوں کو صاف کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ پیٹھ اور سینے کے بال دور نہ کرنا، یعنی صاف نہ کرنا، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص انہیں بھی، یعنی ہاتھوں کے، پاؤں کے، پیٹ کے اور پیٹھ اور سینے، ان کے بھی بال اگر صاف کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ لوہے، تانبے اور پیتل کی انگوٹھی مردوں کے لیے پہننے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی ایک انگوٹھی اور جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ دوسری دھاتوں کی لوہے، تانبے، پیتل کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مردانہ طرز اور وضع کی جو لوہے، تانبے، پیتل کی انگوٹھی مردانہ وضع والی، وہ عورتوں کے لیے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کو سونے اور چاندی کے جو انگوٹھیاں وہ تو ان کو لیے اجازت ہے، لیکن دوسرے دھاتوں کی، لیکن جو مردانہ وضع والی ہوں وہ عورتوں کو پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر مرد جو اگر پہننا چاہتے ہیں تو صرف انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم اس کا وزن ہو، ایک انگوٹھی اور اس کے اندر نگی نہ ہو تو وہ پہن سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھیاں یا چینیں یا چھلے وغیرہ عام طور پر ہاتھوں میں پہن لیتے ہیں تو یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ آخری سوال ہے کہ صرف فرض پڑھنا اور واجب چھوڑ دینا۔ یاد رہے کہ علم سیکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان علم سیکھ کر اس پر عمل کرے، لیکن کچھ لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے جو سنا گیا ہے کچھ لوگوں کے متعلق کہ وہ فرض کو تو اہمیت دیتے ہیں لیکن فرض کے علاوہ واجب ہو، سنت ہو، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے معاذ اللہ۔ حالانکہ جو واجب ہے اس کو چھوڑنے پر بھی انسان کو گناہ ملتا ہے، یعنی واجب کا حکم یہ نہیں ہے کہ کرو تو ثواب اور نہ کرو تو گناہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ واجب کو بھی کرنے کا تاکیدی حکم ہوتا ہے کہ اس کو بجا لانے کا حکم ہے کہ اگر اس کو بھی انسان چھوڑے تو انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ جیسے کہ وطر کی نماز ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے متعلق سننے کو ملا کہ ایک شخص جو ہے وہ عید کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور وجہ یہ بتائی کہ یہ تو فرض نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ واجب بھی چھوڑنے کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوگا، اور واجب بھی اور فرض بھی، ان کو بھی چھوڑنے سے گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سنت مؤکدہ ہیں، ان کے بھی اگر چھوڑنے کی انسان عادت بنا لے گا کہ بار بار اس کو چھوڑے گا تو اس کے ترک پر بھی انسان گناہ گار ہوگا۔ جیسے کہ دو مثالیں وضو کے حوالے سے سن لیتے ہیں کہ جیسے پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو جب لوگوں کو یہ تقسیم کاری اور یہ معلوم ہو جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف ہاتھ گیلا کیا اور چوتھائی سر کا مسح کر لیا کہ فرض ہمارا ادا ہو گیا، اور سنت مؤکدہ کو وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو مسلسل اس طرح سے اگر سنت مؤکدہ کو چھوڑتے رہیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح سے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا 3 مرتبہ، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ کچھ لوگ ہلکا سا یوں بس دانتوں کو آگے سے یوں ٹچ کیا پانی پھینک دیتے ہیں، ناک کو بھی یوں ٹچ کرتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ کا عمل یہ اگر نہیں پایا گیا تو سنت مؤکدہ کا ترک کہلائے گا، اور سنت مؤکدہ کو بھی اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا، یعنی مسلسل چھوڑتے رہنا، یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔